نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. قال اللہ تعالی واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. یہ فتح الغیب آج انشاءاللہ اس کی باری ہے. مجھے اپنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کے ملفوظات پہ یہ کتاب بہت مشہور ہے، اپنے نام بھی سنا ہوگا. عجیب عجیب معرفت کی باتیں رہنمائی. اس کتاب میں اللہ پاک نے حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے جاری فرمائی. اور یہاں آج ضرورت اس بات کی ہے، خاص طور پہ یہ جو دور جیسے قرب قیامت کا دور قریب آتا جا رہا ہے اور ایونٹس ٹو دی اینڈ آف ٹائم انفولڈ ہو رہے ہیں، کھلتے چلے جا رہے ہیں. احادیث مبارکہ قیامت کی آپ دیکھیے اس کے مطابق یہاں اس دور میں، ہر دور میں ضروری ہے بٹ اس دور میں بہت اہم ہے کہ ہم اس حقیقت تک پہنچیں کہ حقیقی کارساز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. لا الہ الا اللہ کی حقیقت تک، جس طرح یہ جو کلمہ ہے، انسان اسلام میں داخل بھی یہ سارے نبیوں کو یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ. تو پہلے ذرا غور کیجئے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ میں کوئی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ڈے ون سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کو کامیابی کی کنجی قرار دیا. ڈے ون سے آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لا الہ الا اللہ میں کوئی چینج نہیں ہوا. ٹھیک ہے، شریعتیں بدلتی رہی ہیں، دور نبوت لوگوں کے ذات ہے، باقی ساری رحمان رحیم کریم غفور غفار قدوس قہار یہ سب صفاتی نام ہیں. اللہ پاک کی ساری نام جو ہم پکارتے ہیں باقی وہ صفاتی ہیں. یہ ایک لفظ اللہ جو ہے یہ ذاتی ہے، یہ اللہ کی ذات کا نام ہے. ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت سخی ہے، یہ اس کا نام نہیں، اس کی ذات نہیں، اس کی ایک صفت کو ڈیفائن کر رہا ہے. فلاں آدمی بہت ذہین ہے، اس کی ذہانت کو ڈسکرائب کر رہی ہے، اس کا ذاتی نام نہیں ہو گیا. مگر اللہ پاک کی باقی سب صفات ہیں. اس کی کرم، وہ کریم ہے، رحیم ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، سب ہیں. مگر اللہ، یہ جو لفظ اللہ ہے، اس کے اندر کیسی عجیب طاقت ہے. کئی مشائخ کا تو یہ کہنا ہے یہ لفظ اللہ ہی اسم اعظم ہے. کہتے ہیں اللہ کا کوئی ایک نام ہے جو اسم اعظم ہے، جس کے تو فعل دعا جب مانگی جائے تو اللہ وہ دعا رد نہیں فرماتے. تو مگر شرط یہ ہے کہ وہ کلیشکنوف کی گولی چلانے کے لیے کلیشکنوف کی بندوق بھی ضروری ہے. اگر کلیشنکوف کی گولی ہوگی اور بندوق نہیں ہوگا، نام تو اللہ کا ہے مگر وہ دل بھی چاہیے، جو وہ صاف دل بھی چاہیے، وہ پاک دل بھی چاہیے کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارے. پھر وہ مقام بھی چاہیے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ مقام بھی چاہیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی حقیقت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو آتا تھا وہ سب سے پہلا کلمہ کیا اس کو پڑھاتے تھے؟ وہ جب ایمان لاتا تھا تو وہ کیا پڑھتا تھا؟ پہلی چیز کیا تھی؟ اس دین کا دروازہ کیا تھا؟ اور ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں کتنی مشہور حدیث ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم عرض کر رہا ہوں، صرف مقصود وہ بیان کرنا نہیں ہے، کہ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تھے کلمہ، تو ان کو کہا کہ جاؤ سب کو بتا دو کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ اس پہ وہ جنتی ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کی میں جاؤں گا، لوگ مجھے کیسے مانیں گے؟ تو آپ نے کہا
کچھ مجھے نشانی دے دیں. تو آپ نے اپنے نالین مبارک غالباً دیے کہ جاؤ. تو رستے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. تو وہ اللہ پاک نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی چیزیں کھولی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. یہ صرف برکت کے جملے نہیں ہیں, یہ بھی سمجھنا چاہیے. یعنی اس امت میں الحمدللہ یہ امت کی شان ہے کہ استعداد نبوت تو بعد میں بھی موجود ہو سکتی ہے, مگر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ نہیں کہ امت میں استعداد نہیں تھی. اللہ پاک نے دیکھیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب ہے استعداد نبوت اللہ نے رکھی تھی, مگر کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروازہ نبوت کا بند ہو گیا. لا نبی بعدی, اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ امتی نبی اور فلانا نبی یہ قادیانی, اور یہ بالکل دھوکے کی بات ہے. اب کوئی نبی نہیں آ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے. کیسے کہتے ہیں کتنے احکام, غالباً 13 احکام یا کتنے, جو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا پہ یعنی چاہت پہ اللہ پاک نے قرآن میں اتارے. کیسا مزاج تھا ان کا. اور اللہ پاک نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے رحیم کریم تھے, امت پہ بڑے فدا ہونے والے, اور بعض اوقات کیفیات ہوتی ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو فوراً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم, یہ اگر سب کو پتہ چل گئی اس کی حقیقت کہ اللہ پاک واقعی بات تو ایسی ہے, مگر پتہ چل گئی تو لوگ عمل چھوڑ دیں گے. ہماری عادت ہوتی ہے نا کہ پتہ چل جائے جی اب ہمارا انٹرنشپ کر رہے تھے, اچھا کام کر رہے تھے, پتہ چلا جی جاب اب پکی ہو گئی, اب بولے یار اب چل یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب کیا ضرورت ہے, اب تو جاب پکی ہو گئی ہے نا. مگر اس کلمے کی یا میں اس لا الہ الا اللہ پہ کتنی بڑی حقیقت, ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے کہ یہ کتنی بڑی کائنات کی کنجی ہے کہ وہ تبرکاً ہم فضائل اعمال میں بھی پڑھتے ہیں, حدیث شریف بھی ہے کہ 100 سال کا بھی کافر اگر لا الہ الا اللہ پڑھ دیتا ہے وہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ڈیلیٹ آل کا بٹن, اس کے اندر کتنا پاور ہوگا کہ 100 سال کے گناہ 100 سال کے گناہ اللہ پاک اس ایک کلمہ, مگر کیا اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. یا ایک اور نقطہ بھی آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ صرف ظاہر کو جاننا کافی نہیں ہے, اس کا باطن ہونا ضروری ہے, ورنہ اگر تصدیق بالقلب نہیں ہے کام نہیں بنے گا. تو شریعت کا بھی یہی حال ہے, اگر آپ ظاہری شریعت جانتے ہیں اور باطن کو اس کے نہیں جانتے تو کام نہیں بنے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات, اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. صحیح بخاری کی یہ جو مولوی ہمارے یہیں بیٹھے رہتے ہیں اس پہ, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کل شریعت مل گئی ہے چند ظاہری مسائل پتہ چل کے, باطن کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ کے نام کو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, ان کو اپنا دل پاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, کیسے دھوکے میں. میں خدا نہ خواستہ علماء کے خلاف نہیں ہوں, کسی کے خلاف نہیں ہوں, تنبیہ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ فقیر کے ساتھ تو بلا محالہ یہ بات آتی ہے کہ ہر مولوی جو بڑا مصروف ہے, حضرت ہمارا یہ مدرسہ چل رہا ہے, ہمارا یہ چل رہا ہے, دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان, ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اقبال نے کہا رحمۃ اللہ علیہ. وہ اخلاص والا پہلو, وہ باطنی شریعت, ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے حضرت. وہ جو دیکھیں گے مدرسے میں بھی پڑھانا ہے اور مسجد میں بھی امامت بھی کرنی ہے اور پھر درس بھی دینا ہے فلاں. یہ درس کس واسطے؟ اگر تمہارا دل پاک نہیں ہے تو تمہارے درس کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ کہ تم سب سامنے بیٹھے والے جنت میں چلے جاؤ اور تم جہنم میں چلے جاؤ. لا الہ الا اللہ کی حقیقت تمہیں نصیب نہیں ہوئی ہے, نور معرفت نور باطن تمہیں نصیب نہیں ہوا ہے جو شریعت کا حصہ ہے. پوچھتے ہیں نا, میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ جی یہ کہ اللہ کا نام سیکھنا ضروری ہے, کیا یہ تصوف ضروری ہے, کیا اپنی باطنی اصلاح ضروری ہے. دیکھ لو بھائی, اخلاص نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. مشہور حدیث ہے جو پہلے والے کے ایک عالم کی ایک
مجاہد کی، وہ ایک شہید کی اور ایک غنی کی، سب کو بلایا جائے گا. اللہ پاک پوچھیں گے کہ تم کیا لے کے آئے؟ کوئی بولے گا جی میں نے ساری عمر پڑھایا، کوئی کہے گا جی میں نے آپ کی خاطر جان دے دی، کوئی کہے گا میں نے ساری عمر آپ کی خاطر صدقہ خیرات کیا تھا. اللہ پاک سب کو کیا فرمائیں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے سب جھوٹ بولتے ہو، تم کوئی میرے لیے نہیں لائے تھے، تم اپنی خود پسندی کے لیے لائے تھے. تم اس واسطے لائے تھے کہ تمہیں حضرت کہا جائے، شیخ صاحب، پیر صاحب کہا جائے، تمہیں مولوی صاحب، مفتی صاحب کہا جائے، تمہیں شہید کہا جائے، بہادر کہا جائے، تمہیں غنی کہا جائے. وہ کتنا سخی آدمی، تو تمہیں کہا جا چکا. اللہ پاک بڑا رحیم کریم ہے، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں چور چوری پہ محنت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو چوری کے رستے کھول دیتے ہیں. تو اللہ پاک اجر ضرور دے دیتے ہیں. اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں نا یہ جو یہود اور نصرانیوں کو دنیا میں اتنی فراوانی کیوں مل رہی ہے؟ ان کے جو خیر کے عمل ہیں ان کو اجر اس دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. یہ تو مسلمان کے لیے نعمت ہے کہ اس کے پاس جو بھی یہ کام کرتا ہے، اگر دنیا میں کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو اس کو اجر دنیا میں بھی اللہ پاک دیتا ہے اور آخرت میں بھی مل جاتا ہے. تو بہرحال کتنا ضروری ہے اس لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو پہنچنا. اور جب آپ اس حقیقت کو پہنچ جاؤ گے پھر آپ کو فکریں چھوڑ جائیں گی. جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل مسئلہ ہے کیا، ہو کہاں رہا ہے، اسکرپٹ کہاں لکھی ہوئی ہے، کرنے والے کون کی ذات ہے، ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں. جب ذرا ہم میں اور آپ میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی میں بھی چھوٹا سا رب ہوں، میری دکان بھی چھوٹی سی رب ہے، میرا کاروبار بھی چھوٹا سا رب ہے، میری جاب بھی، میرا بڑا افسر بھی چھوٹا سا رب ہے. ہم کہتے ہیں اللہ دیتا ہے، مگر ہمارا نظریہ یہ ہے دیکھیں لا الہ اللہ ہی ہے، اس کا الا اللہ لا الہ اور کوئی نہیں ہے، صفر، سب ختم، الہ میں سب پہ جھاڑو پھر گیا، صرف کیا رہ گیا؟ الا اللہ رہ گیا، سوائے اللہ کے کچھ نہیں رہا. اور ہم کہتے ہیں اللہ سے بھی ہوتا ہے، اللہ سے ہی نہیں ہوتا. اگر میں آج کل اب دیکھ لیجئے، یہ مکتوب پڑھنا تو یہ ہے انشاءاللہ، اس میں کیونکہ اسی طرح کی بات ہے تو یہ آپ کو ظاہر ہوگا. اور یہ جو قرآن کی آیت کئی دفعہ یہ فقیر پڑھتا ہے، اس میں عجیب شان ہے. اللہ پاک اللہ اکبر، ہم نے اللہ اکبر کو نہیں پہچانا کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ ہے کون، ذرا بھی ہمیں پتہ نہیں. واللہ غالب علی امرہ، اللہ پاک اپنے ہر کام پہ غالب ہے، مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے. اچھا ہم جنرلائز کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں یہ بندہ جو ہے اپنے ہر کام کو بڑا آسان طریقے سے، تو ہم جنرلائز کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ 100 میں سے 70 کام بڑے اچھے کرتا ہے. اللہ پاک ایک تو 100 میں سے 70 کام پہ غالب نہیں ہے، 100 میں سے 110 پہ غالب ہے. پوائنٹ 1. پوائنٹ 2، اللہ پاک کے امر میں ہر پتے کا ہلنا بھی اللہ کا امر سے ہے. تو صرف یعنی بڑا چاند سورج کا گول گھومنا اللہ کا امر نہیں ہے، ایک چونٹی کا چلنا بھی اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس، کتنی اس کی شان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر ہم پہچان جائیں تو پھر ہمیں حکم ہے اسباب اختیار اس رب نے کہا ہے، تو ہم ضرور اونٹ کو کھوٹے سے باندھو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور پھر توکل کرو. حقیقت ہے مگر کہ اونٹ کو باندھنے سے وہ اونٹ نہیں بچتا، کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے. بات میں کیوں اس سے کر رہا ہوں، آج کل کے دور سے یہ جو کرونا وائرس آ رہا ہے، ہم کتنے پریشان ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. پریشانی کس بات کی؟ کیا ہمیں یقین نہیں ہے کہ میری موت جب میرے رب نے لکھی ہے اس وقت آئے گی؟ وہ کہتے ہیں زندگی کے سب سے بڑی محافظ موت ہے. جس وقت اللہ نے لکھا ہے موت کو، اس سے پہلے موت آ نہیں سکتی. آج ہم کتنے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے خلاف احتیاط نہ کریں اور سینیٹائزر جو بھی ہے بالکل کریں، مگر یقین جانے کہ ان چیزوں سے ہوگا کچھ نہیں. واللہ غالب علی امرہ، اس کا حکم ہے، اس کا حکم ہے. جب کسی کی لکھی ہوئی ہے
میں پڑھ رہا تھا، دیکھو اللہ پاک جب بندوں پہ خوف بھیج دیتا ہے، آج کیا ہے یہ کرونا وائرس، بڑا یہ ایک کیس ہے، ہمیں یعنی مثال کے طور پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دلوں میں خوف بیٹھ گیا ہے. حالانکہ ابھی تک میرے خیال 5,000 آدمی اس وائرس میں مرے ہیں پچھلے 2-3 مہینے میں، اور آپ ایکسیڈنٹ سے پڑھیں، میں دیکھ رہا تھا کسی نے فگرز بھیج دی کہ ہر سال 17 سے 18 لاکھ آدمی روڈ ایکسیڈنٹس میں مر جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے تقریباً 1.25 لاکھ آدمی دنیا بھر میں ہر سال روڈ ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے، اور پتہ نہیں اس سے زیادہ وہ انفیکشن سے مر جاتا ہے. مگر اللہ نے اس بیماری کو کیسے خوف مسلط کر دیا ہے لوگوں پہ، لوگوں کے دلوں پہ خوف مسلط کر دیا ہے. اور وہ اچھا، اور اب آپ دیکھیے اللہ پاک دکھا رہا ہے واللہ ہوگا میں بادشاہ ہوں، تم نے کوئی جیمرز لگا لو اس کے خلاف، کوئی شیلڈز بنا لو اس کے خلاف، تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہے نا، میں تمہاری ٹیکنالوجی لیتا نہیں ہوں. اللہ کی شان ہے. اللہ جب کسی کو، تو فرعون کو اللہ نے تباہ کیا اس کی حکومت لے کے نہیں، ود آل ہز پاور، ساری اس کے پاس صلاحیتیں اور پاورز تھیں. یہ اللہ کی شان ہے. آج وہ لوگ جو ہر قسم کی تحقیق میں اپنے آپ کو کہاں سمجھتے ہیں دنیا میں، آج وہ لوگ سب سے زیادہ گھروں کے اندر بند ہو کے بیٹھے. یہ اللہ نے خوف مسلط کر دیا ہے نا. اور وہ جو مجھے کہیں بتا رہا تھا کہ وہاں باقاعدہ سپر مارکیٹس میں ٹوائلٹ پیپر کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں. وہ تہذیب یافتہ قوم، یا اللہ ہمیں عقل دے دے. اصل مسئلہ تو ہمارا ہے، جن کو ہم بہت لک اپ کرتے ہیں کہ بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں، بڑے مہذب لوگ ہیں. وہاں ایک ٹوائلٹ پیپر پہ ان کی توکل ساری ٹوائلٹ پیپر پہ، بڑے پڑھے لکھے سپر مارکیٹس میں لڑ رہے ہیں کہ یہ جی مجھے چاہیے، وہ سویلائزیشن کہاں گئی؟ اور ایک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سویلائزیشن بنائی تھی کہ جہاں ایک صحابی، یہ بار بار بات آ جاتی ہے، یہ اگین مائنڈ فریم دیکھیے کہ ایک صحابی فاقے سے ہے، اور وہ فاقے میں انسان موت کے قریب ہی جاتا ہے نا، طاقت کے قریب تو نہیں جاتا، اس کے بچے بھی فاقے سے ہیں، اور وہ اپنے فاقے کو پیچھے کر لیتا ہے اور ساتھ والے اپنے بھائی کو بھیج دیتا ہے. بھوک کی تکلیف مگر برداشت کی، اور 7 جگہ سے ہو کے واپس آتی ہے. مگر یہ میں آپ کو ڈائمینشن اس کا عرض کر رہا ہوں، دیکھو تو صحیح، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا الا اللہ تھا ان کے ذہن میں. ان کو پتہ تھا کہ ہمارا کام تو اللہ سے بنتا ہے، ہماری زندگی موت اللہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنے لیے پسند کرو میرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا کرنا ان کے لیے زیادہ عزیز تھا اپنی جانوں سے. یہ وہ تھے جو ہم کہتے نہیں ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور جا فضار ہیں، سب جھوٹ ہیں. مجھ جیسے آدمی، میرا تو جھوٹا وعدہ ہے، جھوٹا کہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب کوئی معاملہ آتا ہے تو پھر میرا عمل کیا ہوتا ہے، ان کیا دیکھیو. اور وہاں کس چیز پہ لوگ لڑ مر رہے ہیں، سینیٹائزرز پہ اور ٹوائلٹ پیپر پہ. کوئی زندگی موت کا سوال نہیں آیا، ان کو ابھی کوئی کرونا وائرس لگ نہیں گیا ہے، مگر وہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، گتھم گتھا ہو رہے ہیں ٹوائلٹ پیپر پہ. جب الا اللہ نکل جاتا ہے نا، سب مخلوق پہ ہو جاتا ہے، تو یہ کیفیت ہوتی ہے. اور جب میرے محبوب سے یہ الا اللہ جب اندر آ جاتا ہے، اب آپ کو میں وہ باتیں بتاؤں گا جو آپ نے 10,000 ہزاروں 10 نہیں 10 ہزار مرتبہ آپ نے قصے سنے. ایک صحابی کو غالباً احد کے میدان میں بالکل جان نکلنے والی تھی، تو دوسرے گئے ان کے پاس پانی لے کے اور کہا کہ جی پانی پی لیجئے، بالکل آخری سانس تھی، تو ساتھ سے بھی کوئی آواز آئی پانی. تو ان صحابی نے اس وقت جو دے رہے تھے پانی، ان کو کہا کہ نہیں پہلے میرے بھائی کو دے دو. یا اللہ اکبر کبیرہ، الا اللہ کو دیکھو، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے کرو. الا اللہ کو دیکھو، اللہ وہ وہاں اس کی جان جاری ہے. یہاں ٹوائلٹ پیپر نہیں ملتا تو ایک دوسرے کو گھوسم لات شروع ہو جاتی ہے. ان لوگوں کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، جو یہ ان کی حقیقت ہے، جن کے ملکوں میں ہم جانا چاہتے ہیں، جن کے لیے ہم فدا ہیں. کیا اپنے بچوں کو تم یہ بنانا چاہتے ہو، خود یہ بننا چاہتے ہو، یا وہ بننا چاہتے ہو جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ بنائے تھے؟ وہ کیسے تھے؟ اور پھر ان کے ہاتھ میں اللہ نے
حکومتیں دے دی، حکومتیں دے دی. اتنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا کہتے ہیں 22 لاکھ مربع میل زمین مسلمانوں کو دے دی اگینسٹ آل آڈز، اگینسٹ آل آڈز. سپر پاورز کو قدموں میں اللہ پاک لے آئے، کیونکہ اللہ ان کو بھی، صحابہ کو بھی پتہ تھا کہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کر رہا ہے. وہ سامنے کی شکلوں سے متاثر نہیں ہیں. غالباً کیسر یا کسرا کے وہ تلوار لٹکا کے کسرا کے دربار میں صحابی جاتے ہیں. یہ میں آپ نے کس سے 10,000 مرتبہ سنے ہوئے میرے بھائی، مگر اس اینگل سے سنو، الا اللہ کے اینگل سے سنو. اگر یہ ہمیں بھی، ہمارے دلوں میں بھی الا اللہ مل جائے تو ہمیں نہ اپنے رزق کی پریشانی ہو، نہ ہمیں اور کسی قسم کی پریشانی ہو. ہم اسباب پھر بھی اختیار کریں گے، کیونکہ مسبب الاسباب نے ہمیں حکم کیا ہے کہ اسباب اختیار کرو، مگر ہماری نظر اسباب پہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہم کیوں اسباب اختیار کرتے ہیں؟ اونٹ کو کیوں باندھتے ہیں کھوٹے پہ؟ کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے. مگر ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول، جب اللہ پاک کا حکم آ جائے گا تو 1000 اونٹ کو کھوٹے سے باندھ لو، 1000 مرتبہ وہ اونٹ آزاد چلا جائے گا. اور جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو چاہے وہ رسی کھل بھی جائے گی، وہ اونٹ کہیں نہیں جائے گا. اصل چیز کیا ہے؟ وہ ظاہری سبب میں تاثیر نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے حکم میں تاثیر ہے. اور واللہ، یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ پاک بھول گئے ہیں دنیا کو، یا اللہ کو ہمارا کیا پتہ، کہاں وہ رب العزت، اس کو کتنے کام ہیں. ایک اس کو میری پرواہ ہوگی، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے. وہ ہر بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ مجھے میرے بندے سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ صرف اس عمر سے اس عمر، یا گورے سے یا کالے سے یا پیلے سے یا چھوٹے سے یا بڑے سے. اللہ اپنے بندے سے اتنی، ہر بندے سے کرتا ہے، میں آپ انکلوڈڈ، ہر ایک سے ایسی اس کی موقع، اس کی شان ہے. مگر ہم بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں بس ایسے ہی ہو رہا ہے. تو ایسے نہیں ہو رہا، یہ جانو. اور ایک دفعہ یہ الا اللہ تمہارے دل کے اندر آ گیا نا، تبھی ہم خاص طور پہ لا الہ الا اللہ کا یہ ختم بھی کرتے ہیں. ایک دفعہ یہ الا اللہ تمہارے اندر آ گیا، پھر کوئی، اسی واسطے تو قرآن کہتا ہے جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو دوست ہیں، ان کو کوئی نہ خوف ہے، نہ حزن، نہ غم ہے، نہ کوئی پریشانی. کیوں نہیں ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ پیچھے کہاں سے ہو رہا ہے، اور وہ جو کر رہا ہے خیر کر رہا ہے. اللہ، اب کوئی امر ہمارے ساتھ کوئی پریشانی آتی ہے یا خوشی آتی ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے. اور وہ جو کر رہا ہے وہ خیر ہی کر رہا ہے، اور وہ جو کر رہا ہے وہی صحیح کر رہا ہے. وہ رب ہے، وہ غلط کیسے کر سکتا ہے؟ وہ غلطی کر نہیں سکتا. وہ عیب سے پاک ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ عیب سے، تو جو عیب سے پاک ہے اور ہر صفت کا مالک ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے اس کا ہر فیصلہ بہترین فیصلہ ہے. تو یہ اگر اب آپ کو یہ، اگر ایوب علیہ السلام کو بیمار کرتا ہے وہی بہترین فیصلہ، اور جب ان کو شفا دیتا ہے وہی بہترین ہے. یہ راضی برضا کا مقام ہے. جب انسان راضی برضا ہو جاتا ہے نا، وہ کیسی اس کی یہاں ٹھنڈ ہوتی ہے. کوئی اس کو برا بھلا کہے، کوئی اس کی تعریف کرے، نہ اس کو تعریف سے کوئی فرق پڑتا ہے اس کے دل میں. ہم تو ایسے کوئی تعریف کرے تو ایسے چنے کے جھاڑ پہ چڑھتے ہیں 1 منٹ ماشاء اللہ. اور کسی نے کچھ بڑا کہہ دیا تو دل میں ایسی رنجش کر دے، یار مجھے موقع تو ملے اس کو میں. جب یہ سینہ الا اللہ پہ آ جاتا ہے اور لا الہ، اس ہر غیر کی نفی کر دیتا ہے. اس کو پھر غیر کی پرواہ نہیں رہتی، نہ غیر کی عزت اس کو پرواہ دیتی ہے کہ مخلوق میں میری عزت ہو رہی ہے، بے عزتی ہو رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے. آج یہ مسئلہ ہوتا ہے نا. دیکھو آج ہمارے یہاں کہیں شادی ہوتی تو ہم کہتے جی کم از کم 500,000 آدمیوں کو بلانا ضروری ہے، ورنہ ہماری عزت کیا رہے گی. اور پھر اس کے اندر ایک ورائٹی پروگرام بھی ضروری ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے. اور اس کے اندر ایک گرینڈیور، اس پہ 5 لاکھ کے پھول لگانا بھی ضروری ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، ہماری عزت نہیں ہوگی. مکس گیدرنگ بھی ضروری ہے ذرا جی، لہٰذا لائیولی لگتا ہے، میوزک بھی ہو جائے، ورنہ ہماری عزت نہیں ہوگی. اور اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں
اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حقیقتاً اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ عزت اللہ، رسول اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ، رسول اور مومنین کے لیے. مگر جب عمل کا وقت آتا ہے، اگر ہمیں واقعی یقین ہو کہ اللہ کرنے والا ہے، لا الہ الا اللہ پہ یقین ہو، الا اللہ، جو مجھے رزق دیا ہے، جو صحت دی ہے اس نے دی ہے، اس کی مرضی اگر لے لے تو کوئی میرا باپ بھی روک سکتا ہے، اور وہ مجھے دے تو کوئی کسی کا باپ بھی روک سکتا ہے مجھے دینے سے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت سے ہمیں ملتا ہے، ارے اس کے فضل سے ملتا ہے، اس کے فضل سے ملتا ہے، سب وہی ہے. محنت ہم اس واسطے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں حکم ہے. اللہ پاک نے یہ دنیا دارالاسباب بنائی ہے، خود اس نے ڈیفائن کی ہے، اور خود وہ مسبب الاسباب وہ خود ہے. وہ جب چاہتا ہے اس عمل میں تاثیر رہتی ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا باغ بن جاتی ہے. اگر آگ ان اٹ سیلف میں گرمائش بذات اس کی صفت تھی کہ گرمائش تھی، تو اس کا تو کام ہی تھا جلانا، تو ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں جلایا؟ سوچنا چاہیے. جب وہ چاہتا ہے، ہاں اس نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے، ہم اس کے مکلف ہیں، وہ کہتا ہے بھائی یہ اسباب اختیار کرو، مگر نظر ہمیشہ مسبب الاسباب سے کرو. اپنی توکل اور یقین، پوری محنت کرو. میں سب دوستوں سے عرض کرتا ہوں، اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں، آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، بالکل محنت سے کریں، حق حلال کا کریں. جو وقت ہے آپ کو اس کو پورا کریں، اس میں 1 منٹ کم نہ کریں، پوری ایفرٹس کریں، مگر آخر میں یقین رکھیے کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ایک استاد بڑی محنت سے 10 طلباء کو پڑھاتا ہے، استاد وہی ہوتا ہے، اس میں 2 کے A اسٹار آتے ہیں، 2 کے B آتے ہیں، 3 کے C آتے ہیں. اللہ کی مرضی. اس استاد نے بیچارے نے بڑی محنت سے پڑھایا، اس شاگردوں نے بھی بڑی محنت سے پڑھا، اس کی مرضی. اب میں اسباب کے درجے میں ایک آپ کو سیناریو کریٹ کر دیتا ہوں کہ جو استاد نے تو محنت سے پڑھا دیا تھا، صبح صبح 2 طالب علموں کے خیال میں آیا یار یہ 3 کویشچنز ہم یاد کر لیتے ہیں، آج صبح صبح یاد کر کے گئے، اور قسمت اچھی تھی وہی 3 کویشچنز آ گئے. دوسرے والے جو تھے انہوں نے 2 ہفتے پہلے وہ کویشچنز ریوائز کیے تھے. تیسرے والے سارے سال پڑھتے رہے تھے، مگر اتفاق سے یہ 3 کویشچنز ان کو 2 مہینے میں بھی انہوں نے یاد نہیں کیے تھے. استاد کا قصور نہیں تھا، شاگرد کا بھی قصور نہیں تھا، اوپر سے حکم تھا. تو آج اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ماں باپ بھی بچوں کو نچوڑنا شروع کر دیتے ہیں، تیرا کیوں یہ آیا، تیرا کیوں. میں یہی کہتا ہوں، بچوں کو بھی کہتا ہوں، یہ محمد احمد صاحب حافظ صاحب بیٹھے سامنے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں بیٹا محنت کریں، محنت کریں. یا اس بار O2 دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرما دیں، اور سب بچوں کے لیے اللہ سب کو کامیاب فرمائے. تو ان کو میں کہتا ہوں محنت ضرور کریں. باقی اگر تمہارا A آئے یا D آئے مجھے پرواہ نہیں ہے. کیوں بھائی؟ تم نے محنت کی نا، اللہ کسی کی محنت کو رائے جانے کی. اور اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی B یا C یا D آئے گا تو علم تمہیں آ گیا، باقی پھر اس کی حکمت ہے. دیکھو اگر یہ آپ کے اندر یہ دل میں بات آ جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ کی حقیقت آ جائے. محنت، مسلمان محنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سستی نہیں اختیار کی، سستی اختیار نہیں کی. ہر فرنٹ پہ بے انتہا محنت کی، محنت نہیں بے انتہا محنت کی ہے. چاہے انہوں نے صحابہ کی تربیت پہ ہو، چاہے وہ مدینہ کی ریاست چلانے پہ ہو، چاہے وہ اسلام کی پھیلانے پہ ہو، چاہے اسلام کے دفاع پہ ہو، چاہے وہ غزوات ہوں. ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں نا لیڈ فرام دا فرنٹ، ہمیشہ سامنے جا کے لیڈ بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا آتا ہے، بدر پہ ہیں کہ پھر سجدے میں آپ سے بدر تھا یا بدر تھا نا، کہ سارے ارینجمنٹ کرنے کے بعد اتنی اللہ پاک کے آگے گروزاری کر رہے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کر دیں، بس کر دیں، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اب اللہ پاک آپ کی بات رد نہیں کرے گا. اللہ کیسا توکل. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سارے اسباب اختیار کر لیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ دیکھو کرنے والی ذات وہ ہے.
اور پھر اس نے دکھا دیا کہ تمہارے پاس اسباب نہیں تھے، کوئی بات نہیں. پھر علامہ اقبال نے تبھی تو کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر، تعداد بدر نہیں، تعداد کم ہے، ساری اسباب سب کم ہیں، مگر ساری پلاننگ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسباب جو بھی اویلیبل تھے اس پہ پورا تھروٹل دیتے ہیں، ان کو کھوٹے سے بانٹتے ہیں. اس کے بعد 100% جانتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا وہ اس سے. یہ الا اللہ، اگر ہمیں یہ الا اللہ کی حقیقت، اور آج یہ حقیقت آپ یہ جو چاہے یہ وائرس ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اسباب ضرور یہ خلاف توکل نہیں ہے بالکل. آپ نے شاید حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالی کا بھی وہ دیکھا ہوگا، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ یہ خلاف توکل نہیں ہے، مگر دل کا پورا اطمینان اور تسلی رکھیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ، جب آپ دل میں یہ توکل کر لیں گے، یقین کر لیں گے کہ یہ سب اللہ کے امر سے ہو رہا ہے. اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ 7 کلو کے اندر بھی بند ہو جائیں گے تو، اور اگر اللہ نے نہیں چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. اور وہ جو چاہے گا اسی میں بہتری ہے. نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں یار رکھے وہ حال اچھا. یہ مسلمان کی کیفیت ہوتی ہے. نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں یار رکھے وہ حال اچھا. ہم تو بندے ہیں، غلام ہیں، غلام سے نیچے ہوتا ہے بندہ، جیسے وہ رکھے. مگر ہم کیوں پریشان ہو کہ ہم تو اللہ کی رسپانسبلٹی ہیں. اگر کسی کی رزق کا کسی نے ہمارا ذمہ لیا ہوا، وہ اللہ نے پالنے کا، رب العالمین ہے، وہ پالنے کا ذمہ لیا تو اللہ نے لیا ہوا. میں نے آپ نے تھوڑی لیا ہوا. میں اپنے آپ کو نہیں پال سکتا، میں اپنے بچوں کو پالوں گا؟ کیا بیوقوفی کی بات ہے. ہم لوگ بڑے فکر مند ہوتے ہیں، یار یوں کر لو، میرے بچوں اتنا پیسہ رکھ لو، اگلی 4 نسلوں تک کام آئے گا. اسباب ضرور کام کرو، میں منع نہیں کرتا پلیز، مگر یہ اللہ پہ توکل کرو. جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں کہاں سے کہاں دیا ہے. جب وہ ہم میں سے کون تھا جو 3 پیس سوٹ میں پیدا ہوا ہے؟ آپ بتائیے، پوچھئے گا اپنے والدین سے، بھائی ہم کیا 3 پیس سوٹ میں پیدا ہوئے تھے؟ پھر کس رب نے ہمیں کھلایا پلایا، آج چھت دی، کھانا دیا، اس عمر تک پہنچایا؟ کس نے پہنچایا؟ اس نے پہنچایا نا. آگے بھی کون؟ میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، میرے آباء و اجداد کو کن سے، میں جو یہاں بیٹھا ہوں تو کوئی تو میرے والد تھے، کوئی ان کے والد تھے، کوئی ان کی پوری نسل تھی، ان کو کس نے پالا ہے کہ آج میں جو پروڈکٹ نظر آ رہا ہوں وہی پروڈکٹ جی وہیں سے پیچھے سے چل رہا ہے نا معاملہ. تو ان کو کس نے کھلایا پلایا، سب کچھ کیا، اور آگے بھی وہی رب کھلائے گا. مگر یہ دل کی کیفیت ہے، یہ دل کی کیفیت ہے. جب یہ بات دل میں آپ کے آ جائے گی، پھر پریشانیاں چھوڑ دیں گی آپ کو. پھر یہ پریشانیاں آپ کا کچھ فکر مند ہونا، یس، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وائرس سے بھی مسلمان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں عجیب اللہ کی شان، میرے خیال مکتوب اگلی بار یہ دیکھیں گے. عجیب اللہ کی شان کہ اللہ پاک نے کہ ایسے مسلمان کو اس وائرس سے ویسے ہی پروفنگ دے دی. وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ جی جو ہاتھ دھوئے گا یہ کرے گا. جو مسلمان ہیں اب وہ خود ہی اپنا گھڑا کھودے اور نماز نہ پڑھے تو یہ قصور اس کا ہے. مگر اللہ پاک نے تو یہ بیماری بھی ایسی بھیجی ہے جو مسلمان کو ایک طریقے سے بتایا تیرے لیے نہیں ہے، تیرے لیے نہیں ہے. تو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، کھانے کے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا ہے. آپ دیکھیں نا، ایک مسلمان کم از کم 5 اور 3 وقت کھاتا ہے، 6 تو 11 مرتبہ تو ویسے ہی ہو گیا کم از کم. تو وہ تو بار بار ہاتھ دھو رہا ہے، منہ دھو رہا ہے، کلی کر رہا ہے، ناک کو کلیئر کر رہا ہے. تو اللہ پاک نے تو یہ ایسا ایک وائرس بھیجا ہے کہ یہ مسلمان کو اس سے پروف کر دیا کہ تیرے لیے نہیں بنایا، یہ بنا ہی تیرے لیے نہیں ہے. بنا کس کے لیے؟ جس کے لیے بنا وہ پریشان ہے. ہمارے احمد صاحب بتا رہے تھے کہ اٹلی میں کسی سے بات کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ جی پورا ہمارا علاقہ کیا، پورا شہر جو ہے اس میں لاک ڈاؤن ہے. ہم گھر سے باہر سوائے فارمیسی اور سپر مارکیٹ اور فارمیسی کے علاوہ کہیں جا نہیں سکتے، ورنہ ہمارے کو فائن ہو جائے گا. اللہ نے کیسا اور مزے کی بات ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک دکھاتا ہے جو لوگ
جو لوگ یہ کہتے تھے فرانس میں اور ممالک میں کہ مسلمان عورتیں حجاب نہ کریں، اللہ اکبر، اور وہاں غیرت مند عورتیں تھیں، انہوں نے کہا تو ہم حجاب کریں گے، اور وہاں انہوں نے قانون پاس کر دیا کہ حجاب منہ کور نہیں کر سکتی. آج وہ خود بھی منہ کور کر کے گھوم رہے ہیں. مسلمان عورتوں کو تو چھوڑ دو، آج جو غیر مسلم عورتیں ہیں وہ بھی سب پہن رہی. وہ افسوس کا مقام الگ بات ہے کہ مسلمان ملکوں کی عورتیں کہتے ہیں جی میرا جسم میری مرضی. اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایسے لوگوں پہ پھر کرونا وائرس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ کو بلیم نہیں کرنا، تم نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے. تم نے کہا اللہ تیرا جسم نہیں ہے، میرا جسم ہے، میری اب یہ تھاٹ پروسیس تو ویسٹ کا ہے نا. اب ان لوگوں کا جسم ان کی مرضی، یہ کرونا وائرس کیوں گھس رہا؟ مت کرے نا، بورڈ لگا دے، نو کرونا وائرس ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر ان مائی باڈی، لگا دے نا نوٹ. تمہارا جسم تمہاری مرضی، کرو اللہ کو چیلنج. کوئی بات مقصد ہمارا صرف سمجھانا ہے، کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ عقل کے ناخن، اللہ رجوع اللہ اس وقت بھی سمجھنا چاہیے، اور یہ وقت وہ ہے کہ رجوع اللہ. یہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھیں. بعض اوقات انسان کسی چیز کے لیے بار بار کوشش کر رہا ہوتا ہے، کسی جاب کے لیے، کسی بزنس کے لیے، کسی سیل کے لیے، نہیں ہو رہی. گھبراؤ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو سب پتہ ہے، اور اس نے تمہارے لیے پروگرامنگ پہلے سے کی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں بچے کے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے اس کا رزق اللہ پاک اتار دیتے ہیں، 40 سال پہلے. اللہ پاک تو ہمارے لیے کتنا فکر مند ہے. آپ کے ماں باپ تو آپ کے لیے تب فکر مند ہوتے ہیں جب آپ پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ سوچتے ہیں اچھا اس کو کیا کرنا ہے، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا. اللہ پاک آپ کی دنیا میں آنے سے 40 سال پہلے جو ہے رزق اتار دیتے ہیں. وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مگر وہ اللہ پاک ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک ہمیں کیوں چھوڑے گا؟ وہ اس کی شان ہے کہ وہ چھوڑنا چاہے بھی تو نہیں چھوڑ سکتا، وہ چھوڑنا چاہے بھی تو نہیں چھوڑ سکتا. یہ اس کی شان ہے، بڑائی ہے. وہ ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے. تو آج یہ بات دل میں اتارنے کی، الا اللہ کو، لا الہ الا اللہ، صرف الا اللہ نہیں، الا اللہ آتا ہے لا الہ کے بعد، کہ سب غیر کی نفی. جو ہم سمجھتے ہیں فلانا بندہ میرے لیے یہ کر دے گا، اس نے نہ کیا تو کوئی نہیں کر سکتا. سر آپ نے میری فائل پہ سائن نہیں کیا تو بس میرا تو کوئی کام کر نہیں سکتا. علماء کہتے ہیں یہ شرک خفی ہے. ہاں ٹھیک ہے، اسباب کے درجے میں آپ ضرور کوشش کریں، مگر یہ تک یقین رکھنا یا کسی کو کہنا بھی جی آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. باقی سب سبب ہیں، باقی سب سبب ہیں. انشاءاللہ اس مکتوب کو، اس ملفوظ کو اللہ نے چاہا تو پھر کریں گے، مگر موضوع یہی ہے انشاءاللہ. اگلی بار یہی کنٹینیو کریں گے کیونکہ بنیادی موضوع یہی ہے. اب ایک دو سوالات. ایک پوچھا ہے کہ شجرہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اور اس کی اہمیت. ہمارے یہاں صوفیاء کرام میں شجرہ ہوتا ہے، یعنی کس بزرگ کو کس سے اجازت ملی، اور وہ شروع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر آگے جیسے ہمارا نقشبندیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، بعض یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح. اور باقی سلاسل میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی کرم اللہ وجہ ہیں، اور پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر آگے چلتا ہے. تو ہر اس شجرے کا ایک فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ایک آتھینٹسٹی ہے، ایک تصدیق ہے کہ جس بزرگ سے آپ نے تعلق کیا ہے اس کی چین، اس کا لنک حقیقتاً ویریفائیبل لنک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک موجود ہے. جیسے دو جگہ یہ سند چلتی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے سنا ہوگا، جب کوئی محدث یا آخری حدیث جب پڑھتے ہیں مدارس میں تو کیا اس وقت یا حدیث کے سب سند دیتے ہیں کہ جیسے جی مجھے فلاں بزرگ سے اجازت ملی حدیث کی، ان کو فلاں سے، ان کو فلاں کے، اور وہ آخر میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. تو اسی طرح صوفیاء کرام میں یہ شجرہ کہ کس بزرگ کو کس بزرگ سے اجازت ملی، ان کو کس سے ملی، ان کو کس سے ملی، تو یہ ایک تو یہ ویریفائی کرتا ہے کہ یہ سند ہے باقاعدہ. ورنہ تو ہر آدمی آ کے کہے جی میں شیخ طریقت ہوں، ایسی بات نہیں ہوتی. یہ ایک علم ہے، یہ ایک جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ہر آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں ڈاکٹر ہوں، اس کی بھی آپ کہتے ہیں ڈگری چیک کرتے ہیں. تو اس شجرے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ڈگری ہے
یعنی آپ کو اوتھینٹسٹی بتاتی ہے کہ اس کی لینیج جو ہے وہ پیور ہے کہ نہیں، صحیح ہے، اوتھینٹک ہے کہ نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، جب ہم یہ پڑھتے ہیں اور ان بزرگوں کا وسیلے سے اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں، تو ایک تو ان بزرگوں کی ارواح متوجہ ہوتی ہیں روحانی طور پہ، اس کا ایک اپنا فائدہ ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجیے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے وائی فائی کا جو اینٹینا ہے، اگر وہ کسی دوسری طرف ہے تو سگنل اتنے نہیں آئیں گے، مگر ڈائریکٹ اگر آپ کے موبائل کی طرف اس کو کر دیتے ہیں یا آپ کے لیپ ٹاپ کی طرف کر دیتے ہیں تو سگنل اور تیز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شجرہ پڑھنے سے ان کی ارواح متوجہ ہوتی ہیں، اور کیونکہ ان کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ کی رحمت، یہ اللہ کے نیک بندے تھے تو اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس واسطے کم از کم اس کو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ فقیر کا تو معمول ہے، کوشش ہوتی ہے کہ فجر مغرب میں شجرہ پڑھ لیں، 2-4 منٹ لگتے ہیں۔ اس کو بہترین ہے کہ اگر آپ یاد کر لیں نا، حفظ کر لیں، بائی ہارٹ کر لیں، 2-3 منٹ لگیں گے، مگر اس کا بہت فوائد بے پناہ ہے اس میں۔ تو یہاں ہمارے یہاں ایک اہمیت جو عرض کر دی کہ اوتھینٹسٹی، دوسری اس کی خیر و برکت، پھر روحانی طور پہ ان اولیاء کرام کی روح متوجہ ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیں، بعض دوست پوچھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو جائے۔ اب اس کی میں 2 لیولز کی آپ سے باتیں عرض کروں گا کہ جہاں تک ہم جیسوں کا تعلق ہے اور عوام کا تعلق ہے، دیکھیں یہ ہمیں تو کسی ظاہری شیخ و مرشد سے بیعت ہونا چاہیے۔ بہرحال کبھی اویسیت میں یہ کسی شخص کو اللہ پاک فیض دے دے کسی 200 سال پرانے بزرگ سے، جیسے عبد الخالق اجوانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جو بخارا میں ہیں، ان کا مدفن ہے، پرانے بزرگ ہیں، تو وہ خضر علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں، مگر پھر بھی خضر علیہ السلام نے ان کو ابو یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے بیعت کروایا کہ ظاہری یہ آپ کے شیخ ہوں گے اور یہ تربیت کرائیں گے۔ مگر بہرحال کئی بزرگ ایسے ہوتے ہیں اور کئی بزرگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈائریکٹ بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، مگر یہ بڑا ایکسیپشن ہے۔ میں اور آپ اس چکر میں اگر پڑے رہے نا، ہم جا کے خود کیسے، یہ تو جو اس مقام کا ہوتا ہے اور جس کو وہاں سے بلاوا آ گیا، یہ اس کے، یہ ہمارے چاہت تو کس کی نہیں ہے، کس کی نہیں ہے، مگر حقیقت حال اس کی یہ کہ وہ کوئی اس مقام کا ہو۔ مگر میرے اور آپ کے لیے بہتر ہے کہ اس موضوع سے ہم، یہ خواص کا موضوع ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا ہوں کیونکہ ہے بہرحال بات، اور کیونکہ اس بیعت کے معنی کیا ہوتے ہیں، بیعت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پھر آپ کی وہاں سے تربیت بھی ہو۔ تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ عالم مثال میں پھر آپ کی تربیت بھی مختلف مشائخ سے ہوتی ہے، اس میں بھی شک نہیں ہے، بات تو ایسی ہے، مگر یہ بہت چند لوگ ہوتے ہیں۔ اگر مجھ جیسا عوام ہم سب یہ سمجھنے لگیں گے نا تو ہم اس چکر میں اپنے آپ کو گمراہ کر جائیں گے کہ جی میں تو بابا فرید کے مزار پہ گیا تھا، وہاں میں نے ان کو کہا جی بابا مجھے بیعت کر لیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اب میرے دل میں آ رہا ہے بابا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اب وہ اپنے نفس پہ چل رہا ہوگا۔ ایسے نہیں ہوتا، وہ تو پھر باقاعدہ ملاقات ہوگی، سب کچھ ہوگی، تربیت ہوگی، وہ ایک الگ مقام کی بات ہے۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں۔ ہاں اللہ دعا کریں، میں بھی دعا کروں اللہ پاک آپ کو ہمیں یہ مقام دے دے اور یہ ادھر سے مہربانی ہو جائے، وہاں سے مہربانی ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر تربیت بھی وہاں سے ہوگی اور اس انداز میں کھلم کھلا ہوگی جیسے، یعنی اس کو اویسیت کے ذریعے، جیسے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیض ملا تھا، یہ اس انداز میں۔ مگر اگین یہ ہمیں اور آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم کسی زندہ پیر کو ڈھونڈیں جو صاحب شریعت ہو۔ یہ ایک اور بھی غلط فہمی اکثر لوگوں میں رہتی ہے کہ جی ہمارا ہم شیخ سے بیعت تھے، انتقال ہو گیا، اب ویسا کوئی بزرگ نہیں ہے۔ یہ شیطان اور نفس کا دھوکہ ہے۔ بھائی جیسا بھی ہے اب ایسا ہی ہے، اور جو آج مل رہا ہے کل وہ بھی نہیں ملے گا، یہ بھی یاد رکھو۔ اگر اب ہم کہیں جی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی بزرگ نہیں ہے تو نہیں ہے، مگر حسن بصری جیسا بزرگ نہیں ہے تو جنید بغدادی جیسا مرید بھی نہیں ہے، تو پہلے جنید جیسے رحمۃ اللہ علیہ جیسے مرید بھی تو بنو۔ تو مگر کونوا مع صادقین کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ صادقین
سچے لوگ قیامت تک رہیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ کسی زندہ شیخ سے اپنی اصلاح کروائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ مقام دے دے تو فبیہ. آخری یہ کیا ہر لطیفے کا کوئی روحانی پاور ہے اور جو سالک کو ملتا ہے؟ یہ اگین یہاں بڑا یہی مسئلہ آتا ہے. ہم حقیقت سے ہم بعض اوقات ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. ہر لطیفے میں کا ایک اپنا اثر ہے. میں روحانی پاور نہیں کہوں گا، میں کہوں گا اثر ہے. ہر لطیفے کا اپنا اثر ہے. شروع کے لطائف جو ہیں اس میں غصہ، نفسانی خواہشات، حرص، حسد، تکبر، ان روحانی بیماریوں کا علاج ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. آگے کے اسباق میں بالکل آپ عمدۃ السلوک میں پڑھیں، اس کے اثرات ہیں. اس میں جب آدمی کرتا ہے تو فرشتوں کو دیکھنا یا پرانے انبیاء سے ملاقات یا کچھ ضروری نہیں ہے، مگر یہ سب اس کے اثرات ہیں. مگر یہ سب چیزیں ہرگز مقصود نہیں ہیں. جو یہاں لفظ اس سوال میں پورا روحانی پاور، تو یہ پھر وہی چکر آ گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام اللہ کے لیے سیکھو. یہ سب روحانی پاور سے مقصد یہ کہ ہم اللہ کا غیر چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہواؤں پہ اڑیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل کی بات ہمیں نظر آ جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والے کا دل کا حال پتہ چل جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی پہ چف کریں تو اس کی بیماری، اور وہ کہے جی حضرت بڑے با کرامت بزرگ ہیں. ارے یہ سب تو مخلوق ہے. یہ آپ نے 1000 آپ نے چف کیا اور وہ زندہ سے مردہ ہو گیا، تو پھر دین واٹ؟ آپ کو آپ کا اللہ ملا کہ نہیں؟ الا اللہ ہے کہ نہیں؟ آپ کا مقصد تو آپ نے یہ جو چف میں پڑے گی اللہ کا غیر ہے یا اللہ ہے؟ یہ ایک مقام آتا ہے پھر اولیاء کرام پہ کہ جب وہ یہ ساری چیزیں اللہ کی محبت کے، اگر کسی کو چف بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی اجازت سے، اور سلب امراض اس کو کہتے ہیں، اور پھر اللہ مخلوق کی خدمت کی نیت سے یہ کر رہے ہوتے ہیں. ان میں پھر اپنی بڑائی کا شوق نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے یہ کہیں گے مجھے. تو ہم جیسے آپ جیسے طالب علموں کا یہ کام ہے کہ ہم اللہ کو اللہ سے اللہ کے لیے مانگیں. یہ غیر ہے، یہ پاور اور یہ خدا کا نام ہے. تصوف کو ہوکس پوکس مت بناؤ. اصل کمال تصوف کا کیا ہے کہ شریعت ہماری طبیعت بن جائے. اصل کمال، اصل پاور ان سارے لطائف کا اصل پاور کیا ہے کہ تم ظاہری اور باطنی طور پہ اخلاص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آ جاؤ. یہ بڑی بات ہے. آپ دیکھیں جو اولیاء کا مقام جو جیسے بڑھتا رہتا ہے ان سے یہ کشف کرامت بالکل چھپاتے رہتے ہیں. چھپاتے کیا رہتے ہیں؟ بالکل صحابہ سے کتنی کرامتیں نظر آتی ہیں آپ کو. صحابہ سے کیا اولیاء کوئی بڑھ کے ہیں؟ نہیں نا. ان کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو جہاں کرامتیں ہیں سب چیزیں ہیں، مگر یہ اولیاء کرام ہمارے اپنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے مشائخ اتنی کرامتیں ہیں، مگر یہ ان کے نزدیک یہ کوئی اہمیت کی چیز. انہوں نے اپنے طالب علموں کو، اپنے مریدوں کو کرامتیں نہیں سکھائیں، یہ پاور لینا سب نہیں سکھایا. ان سب نے ایک ہی بات سنائی، ایک ہی بات بتائی. انہوں نے لا الہ الا اللہ کی حقیقت بتائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بتائی. انہوں نے سب کو جوڑا اللہ اور اس کے رسول سے. انہوں نے سب کو جوڑا اللہ اور اس کے رسول. یہ کرامتوں سے نہیں جوڑا. تو لطائف میں بالکل تاثیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہوتا ہے. اور اسی لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں کسی شیخ حق سے یہ سیکھنا ضروری ہے. اگر کتاب سے پڑھ کے کریں گے ہم تو برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں نفس اور شیطان ایسی ایسی چیزیں دکھاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم سمجھ رہے ہوتے کہ ہم پتہ نہیں 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے، اور وہ نفس اور شیطان کا اپنے وساوس ہوتا ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. مختصر مراقبہ کر لیتے ہیں. اس کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبان کو تالو کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے. اور دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ و من والی کے ذکر کا انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک، قلب مبارک سے ذریعہ دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے، گناہ، قدرات، ظلمات سب مٹا دیتا ہے. اور میرا دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ، جیسے دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے محبت سے، اللہ اللہ. سانس معمول کے مطابق لیں، بدن کو ڈھیلا چھوڑیں.
آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللہ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے بیٹھنے کو قبول فرما، اپنی محبت، تعلق، معرفت، پہچان نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی، سچی اور دائمی محبت نصیب فرما. قولاً، فعلاً، صورتاً، سیرتاً، اخلاقاً، خلقاً، ہر طریقے سے ظاہراً باطناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما. اللہ ہم سب حاضرین، غائبین، سننے والے سب کی اللہ مغفرت فرما. اللہ ہماری توبہ قبول فرما. اللہ اس توبہ پہ استقامت نصیب فرما. اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ یہ جو کرونا وائرس کی یا اللہ ایک عذاب آیا ہوا ہے، اللہ یہ ہماری اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما اور اللہ اپنی رحمت اور کرم کا معاملہ فرما. اللہ اس وبا کو دور فرما. اللہ اس کو دور فرما، اس کو دور فرما. اللہ اس میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی اور پوری امت کی اور انسانیت کی اس سے حفاظت فرما. اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے فوری بندوبست فرما. جو کسی کاروبار، روزگار، رزق کی تنگی میں ان کو حلال، طیب، پاکیزہ روزگار، عافیت، برکتوں کے ساتھ عطا فرما. جو گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ان کے نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما. جن گھروں میں کسی بھی وجہ سے ناچاکی ہے وہاں الفتیں اور محبتیں نصیب فرما. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اس کو دین کا قلعہ بنا، اس کو امن کا گہوارہ بنا، یہاں کے رہنے والوں کو ایک اور نیک بنا. اللہ ہمارے علماء حق، مشائخ حق، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما. جن خانقاہوں میں اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما. دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. ختم نبوت کے کام کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے شیخ مولانا شمس الرحمان عباسی دامت برکاتہ عالی کی عمر میں برکت نصیب فرما. اللہ جتنے بھی یہاں موجود ہیں، جہاں بھی ہیں، سننے والے ہیں، جب بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ سب کی دل مراد شریعت کے مطابق پوری فرما. سب کے آفات، بلیات، پریشانیاں دور فرما. جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے یا کہا کہ سب کے دل مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما. سب کے آفات، بلیات، پریشانیاں دور فرما. اللہ ہم سب کو اور تمام امت کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما. نظر بد سے محفوظ فرما. ہر قسم کے جادو ٹونے و فتنوں سے محفوظ فرما. اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے ہماری قبر، حشر، جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما. اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب. ہمارے وکاس دادا، ہمارے بچے ہیں، ان کے دادا کا، نانا کا انتقال ہو گیا. جناب زکریا بوانی صاحب بہت نیک آدمی تھے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اللہ ان کے آنے والی منزلیں آسان فرمائے.
اللہ جو انہوں نے نیکیاں کی، خیر کے کام کیے، بڑھ چڑھ کے اپنے شایان شان، ان کو یا اللہ اس کا اجر عطا فرما۔ جو سیئات پہ اللہ ان کے سیئات کو حسنات میں مبدل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آنے والے اس گھر کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ایک اور بڑے قریبی ہمارے حضرت کے مرید ہیں کریم کانڈا والے، ان کے والد صاحب کا کل انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے کہ ان کی اللہ پاک مغفرت فرمائے، اللہ آنے والی منزلیں آسان فرما دیں، ان کو اور تمام اموات مومین کو بلا حساب و کتاب جنت فردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسایہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔